والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. معزز علماء کرام، خواتین ملت اور عزیز بچوں، سامعین کرام، آپ نے بہت ہی بہترین دو خطاب سماعت کیے. مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر مکلف بنایا گیا ہے تو انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں. سامعین کرام، آج کی جو یہ محفل تھی، جو مجلس تھی، یہ اس لیے رچائی اور بسائی گئی تھی تاکہ بچوں کے درمیان ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات کی تقسیم کی جائے. تو بچوں سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی، اور شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس سے متعلق، اور آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. میں تینوں سے متعلق تھوڑی سی بات کہنا چاہتا ہوں. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عمل کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو. سامعین کرام، کبھی آپ نے غور کیا کہ آخر کون سی چیز ہے، کون سا ایسا عمل انسان کرتا ہے جس کی بنیاد پر انسان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں؟ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. انسان ریاکاری کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی اتباع نہیں کرتا ہے، تب اللہ رب العالمین اس کے عمل کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے. سامعین کرام، پہلی جو چیز ہے جس کی وجہ سے عمل ضائع و برباد ہوتا ہے وہ ہے شرک کرنا. اگر اس کا الٹا ہم سمجھے تو وہ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کو ماننا، اس پر قائم رکھنا. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے جسے سورہ اخلاص کے نام سے جانا جاتا ہے. ہم میں سے ہر انسان کو یاد ہے، اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر فرمایا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ رب العالمین ایک ہے. اللہ الصمد، اور اللہ رب العالمین بے نیاز ہے. نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے، نہ اللہ رب العالمین کے ہمسر برابر کوئی ہے. سامعین کرام، یہی عقیدہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے، یہی ہمیں اپنے بچوں کو بتلانا ہے، اسی ڈھنگ سے بتلانا ہے جیسے انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ اے انبیاء علیہ السلام، جاؤ لوگوں کو صرف اس بات کی دعوت دینا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور شرک کی پرست اور شرک سے بچیں اور غیروں کی پرستی سے وہ اجتناب کریں. سامعین کرام، یہ بچے ہیں، ایسے ہی بیٹھا کر کے ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا
تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو قریب میں بیٹھایا اور انہیں نصیحت کی، ان سے پوچھا بلکہ اے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ انہوں نے سوال کیا اے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے، تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے ایک ساتھ جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اے میرے والد محترم، جو آپ ہمارے باپ دادا کا دین تھا، جو ابراہیم علیہ السلام، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کا دین تھا، اسی دین کی ہم پرست پر رہیں گے، ہم اسی اللہ رب العالمین کی پرستش کریں گے، اسی اللہ رب العالمین کی باتوں پر عمل پیرا ہوں گے۔ اس طریقے سے کیا ہے، یہ پہلی یہی چیز ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے بچوں کو کبھی بیٹھ کر کے سمجھائیں، بتلائیں کہ اے میرے بچوں، یہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے، جس طریقے سے ہم نماز کے بارے بتلاتے ہیں، جس طریقے سے دنیا داری کے بارے میں بتلاتے ہیں، اسی ڈھنگ سے ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بچوں، ہمیں کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ کس کا حکم ماننا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ پانی کون برساتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے، اور شرک کی قباحت سے انہیں روشناس کرنا ہے، بتلانا ہے۔ جیسے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بچے، تو شرک نہ کر، اس لیے کہ شرک یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑی زیادتی ہے، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے تو پرستش بھی اللہ کی ہونی چاہیے، نہ کہ کسی اور کی پرستش ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا غلام، اے بچے، ان سے پوچھا کئی مسائل میں اللہ رب انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا احفظ اللہ یحفظک، اے بچے، تو اللہ رب العالمین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی کون حفاظت کرتا ہم میں سے؟ اللہ کی کوئی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا اگر مقصد دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ تم دین کی حفاظت کرو، جو اللہ رب العالمین نے دین کو اپنے نبی کے ذریعہ سے پائے تکمیل کو پہنچایا ہے، اسی دین کی کیا ہے، نشر و اشاعت کرے۔ یہ بچے جنہوں نے آج جو بچیاں یا بچے پڑھے ہیں، انہیں قرآن و حدیث کی باتوں کا کچھ جو علم ہوا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ خود عمل پیرا ہوں اور اپنے والدین کو، اپنے اعزاء و اقارب کو بتلائیں، انہیں سمجھائیں یہ دین کیا ہے، اسی دین کی حفاظت کرے، اسی دین کے اوپر چلے، ورنہ ایک دن یہی آئے گا کہ ہماری بچیاں جن کے بارے میں آتا ہے، یہی بچیاں غیروں کے جا کر کے شادی رچا لیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہیں عقیدے کا علم نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کی اہمیت کیا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کی ویلو کیا ہے، قدر و قیمت کیا ہے۔ جس دن جس کو معلوم ہو جائے گا، خدا کی قسم، اللہ رب العالمین کی قسم، کوئی بھی اس دین کو کیا ہے، چھوڑ کر کے کہیں نہیں جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے فرمایا کہ تم کیا کرو، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تم سوال کرو اللہ رب العالمین سے سوال کرو، جب تم مانگو تو اللہ رب العالمین سے طلب کرو، اللہ رب العالمین سے مانگا کرو۔ انہی بچوں کو بیٹھا کر کے کبھی سمجھائیں کہ عقیدے کی ویلو کیا ہے، قدر و قیمت کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں کیا ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہے اس کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اسی کے 15 تاریخ کو لوگ کیا ہے، طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خرافات کبھی نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا عمل نہیں کیا، مگر لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا ہے، ایسا نہیں کیا ہے،
نہ تو صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں کیا، حضرت عمر فاروق نے نہیں کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ یہ صحابہ کرام کا عمل اور وتیرہ نہیں ہے۔ انسان اپنی مرضی کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ ہم چاہیں عشاء کی نماز 4 رکعت ہوتی، 5 رکعت اپنے مرضی سے پڑھیں، زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کیا ہے؟ ہمارا دین، ہمارا عمل کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے اخلاص۔ تیسری چیز یہ ہے اخلاص کا پایا جانا ہمارے عملوں کے اندر۔ یعنی اگر ریاکاری ہمارے عمل کے اندر پائی گئی تو اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو کبھی قبول نہیں کر سکتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شیطان انسان کو عمل کرنے سے روک دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اسی طریقے سے اچھے اور نیک عمل انجام دو۔ لیکن نہیں، انسان کے بارے میں اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو عمل سے روکا جائے۔ لیکن جب دیکھتا ہے میں نے بندے کو منع کیا نماز ادا کرنے سے، مگر پھر بھی یہ مسجد کے اندر نظر آتا ہے، میں نے روکا اسے روزہ رکھنے سے، پھر بھی یہ روزہ رکھتا رہا، کبھی بھی اس نے لاپرواہی نہیں کیا روزے کے اندر۔ میں نے منع کیا کہ تو قرآن مجید کی تلاوت نہ کر، پھر بھی یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 کئی مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرتا رہا۔ تو شیطان کا اگلا حربہ یہ ہوتا ہے، اچھا تو چلو اس کے اندر ریاکاری کی بیج بوتے ہیں، اس کے اندر ریاکاری کی بیج بوتے ہیں۔ شیطان کوشش کرتا ہے اس کے عملوں کے اندر، اس کے اندر ریاکاری پیدا کر دیا جائے۔ یہ وہی ریاکاری ہے، انسان دکھاوے کے لیے عمل کرے، انسان کوئی بھی کام کرے تو دکھاوے کے لیے انجام دے۔ جس طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں، کسی کو صدقہ و خیرات دینا ہوتا ہے، چادر دینا ہوتا ہے، 10 لوگ مل کر فوٹو کھنچواتے ہیں، بیچارے کی غیرت تو وہیں نیلام ہو جاتی ہے، اور پھر اسی فوٹو کو کیا ہے بغیر ضرورت کے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ان تمام جگہوں پر شیئر کر دیتے ہیں۔ لوگ پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، آج ہے نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمارا معاملہ ہو گیا ہے، یہ معاملہ الٹ گیا ہے، معیار بدل گیا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کیا ہے ریاکاری اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ آئیں گے، اس میں سے ایک انسان ہوگا شہید۔ اللہ رب العالمین اس کا محاسبہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین اسے پوچھے گا اے انسان ذرا بتلا، میں نے تجھے دنیا کے اندر توانا بنایا تھا، طاقتور بنایا تھا، اے انسان ذرا بتلا تو نے اس طاقت کا کہاں استعمال کیا؟ میں نے جو تجھے ہمت اور طاقت دیا تھا اس طاقت کا صحیح طریقے سے استعمال کیا یا نہیں کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ رب العالمین جو تو نے مجھے طاقت دیا تھا اس طاقت کو میں نے صحیح راستے میں استعمال کیا، میں جہاد کرتا رہا، میں لڑائی کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے شہادت نصیب ہوئی۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے شخص تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے شہادت اختیار کی تھی تاکہ دنیا والے تجھے شہید کرے، دنیا والے تجھے غازی کہے، دنیا والے تجھے کہیں کہ بہت توانا اور جری شخص تھا، اے فرشتوں اسے اٹھاؤ، منہ کے بل گھسیٹ کر کے اسے جہنم لے کر کے چلے جاؤ۔ اسے فرشتے اٹھائیں گے، جہنم لے کر کے چلے جائیں گے۔ ایسے ایک انسان لایا جائے گا، مالدار شخص، ایک مالدار شخص لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی نعمتوں کو گنائے گا۔ اللہ کہے گا اے انسان ذرا بتلا، میں نے تجھے روپے دیے، میں نے تجھے پیسے دیے، میں نے تجھے دھن دولت دیے، میں نے ہر طرح سے تمہیں کیا ہے فراوانی دیا، سب کچھ میں نے دیا، اے انسان ذرا بتلا تو نے اس فراوانی اس مال و دولت کا کیا استعمال کیا؟ وہ انسان کہے گا اے اللہ رب العالمین میں غریبوں میں تقسیم کرتا رہا، اے اللہ رب العالمین میں غریب
غریبوں میں بانٹتا رہا، اے اللہ رب العالمین یتیموں بیواؤں کا میں سہارا رہا۔ اللہ رب العالمین کہے گا انسان تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دنیا کے اندر اس لیے صدقہ و خیرات کیا تاکہ دنیا والے تجھے کہیں تو سخی ہے، تو غنی ہے، اور اسی طریقے سے تو سیٹھ ہے، تو مالدار ہے، سو دنیا کے اندر تجھے سیٹھ کہہ دیا گیا، سو دنیا کے اندر تجھے مالدار کہہ دیا گیا۔ اے فرشتوں اسے اٹھاؤ، اسے اٹھا کر کے منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم لے کر کے چلے جاؤ، اسے جہنم لے کے جایا جائے گا۔ تیسرا انسان ہوگا ایک عالم دین، اللہ رب العالمین پوچھے گا، کہے گا اپنے احسان انعامات کو گنائے گا اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کہے گا میں نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا، اے انسان ذرا بتلا تو نے اس علم کا کہاں استعمال کیا، کہ تو نے اس علم کو کہاں لے جا کر کے لگایا، تو بتا میری دین کی نشر و اشاعت کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ وہ انسان کہے گا میں نے اس مدرسے کے اندر انوار العلوم کے اندر بیٹھ کر کے میں نے اساتذہ سے جو علم حاصل کیا تھا وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے کہے گا میں نے اس علم کو لے جا کر کے میں نے اپنے ماں باپ کو بتلایا، میں نے سکھایا، اگر اس کی بات صحیح ہوئی، اگر اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوئی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے شرف قبولیت کا نوازا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان اس کے اندر اخلاص نہیں تھی، اس کے اندر ریاکاری اگر تھی، اس کے اندر دکھاوا تھا، اس کے اندر شہرت طلبی تھی، تو اللہ رب العالمین کہے گا اے فرشتوں اسے اٹھاؤ، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر کے اسے جہنم لے کر کے جاؤ۔ تینوں لوگوں کو جہنم کے اندر گھسیٹ کر کے لے جایا جائے گا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں آخر ان تینوں کی غلطی کیا تھی؟ آخر کون سی ایسی غلطی تھی؟ کوئی گناہ کیا تھا؟ ارے بھائی نیکی تو عمل کر رہے تھے، اللہ نے کہا صدقہ و خیرات کرو، اس نے صدقہ و خیرات کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا علم حاصل کیا ہے تو کیا ہے نشر و اشاعت کرو، میرے دین کی تبلیغ میں لگاؤ، اس نے کیا۔ شہید کو اللہ رب العالمین نے کا حکم تھا کہ تم کیا کرو؟ تم نیک عمل کرو، تم میرے راستے کے اندر نکلو، اس نے کیا۔ آخر غلطی کہاں ہوئی؟ ان سے خطا سرزد کہاں ہوئی؟ ان سے خطا و سرزد یہی ہوئی، ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے عمل تو کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریاکاری کیا، دکھاوے کے لیے انہوں نے عمل کیا۔ اس لیے ایک عالم دین اس کے لیے ڈگری کا ہولڈر ہونا ضروری نہیں ہے، سلفیہ سے فارغ ہونا، سنابل سے فارغ ہونا اور اسی طریقے سے کسی چیز کا ہولڈر ہونا نہیں ہے کہ آدمی کے پاس ڈگری ہو تب جا کر کے کیا ہے وہی عالم دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات سند ہے اس کے عالم دین ہے، لیکن اس کے اندر اگر کچھ علم ہے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، وہ انسان ریاکاری کرتا، دکھاوا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا ہے اس کے مطابق اللہ رب العالمین اسے اجر دے گا۔ اللہ رب العالمین اگر اس نے نیک عمل کیا ہے، اگر اچھی نیت تھی تو اللہ رب العالمین بدلہ دے گا، اگر اس کے اندر ریاکاری دکھاوا تھا تو اللہ رب العالمین اس کو بدلہ دے گا۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں آپ کیا ہے ابھی یہ بہت ہی کم عمری میں ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے بارے میں جانیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں پڑھیں، اللہ رب العالمین کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ہے کون، کیونکہ اگر عقیدے کے اندر خرابی ہو گئی، اس کے اندر اگر سیندھ لگ گئی نا تو ہمارا دین ملیا میٹ ہو جائے گا۔ خاص طور پر یہ خواتین کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، ان کے اندر ایسی شرک کی کیا آمیزش ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتی وہی اگر بچہ نہیں پیدا ہوا پہنچ گئے مزار پر، اگر کوئی مانگنا ہوا تو ایسی جگہ، اس طریقے سے نہ جانے ان کے اندر بہت سی ایسی برائیاں ہوتی ہے۔ اس لیے کیا ہے چاہیے کہ ہم خواتین سے خاص طور پر کہنا چاہیں گے اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اور اللہ رب العالمین کو ہی ہر چیز کے اندر ملجا و ماوا بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔